آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بات آئی تھی خیبر کی، آپ نے کیا فرمایا کہ میں اسے یہ جھنڈا دوں گا جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی جس کے دل کے اندر، اسے میں یہ جھنڈا دوں گا اور خیبر فتح بھی ہوگا۔ اور ایک بات علماء نے بڑی پیاری ادھر واضح طور پر فرمایا کہ جب یہ بات واضح طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی کہ اس کے ایک جانب حضرت جبریل امی کھڑے ہوں گے اور ایک جانب حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوں گے، تو آپ کو پتا ہے سارے صحابہ تڑپتے تھے، سارے صحابہ تڑپتے تھے اس چیز کو کہ کاش کہ صبح ہمارا نام آ جائے، کاش کہ ہمارے ہاتھ کے اندر وہ جھنڈا ہو۔ اور حضرت عمر بن خطاب تو پوری رات دعا کرتے تھے کہ اللہ ہوا جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے۔ لیکن جب وقت ہوا صبح کا، سعد بن ابی وقاص نے اس حدیث کو روایت فرمایا کہ جب وقت ہوا صبح کا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور جھنڈا دیا، اور جب آپ گئے لے کر وہاں خیبر کے مقام پر، اور جب بات ہوئی اس دروازے کی کہ اس کے اس طرف دشمن، اس طرف آپ کے ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا، آپ نے فرمایا دروازہ کھولو۔ کیا فرمایا؟ دروازہ کھولو۔ لیکن ظالم تھا نا، دروازہ نہیں کہا، بے انتہا لوگ آئے۔ کیا فرمایا؟ بے انتہا لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ آپ نے فرمایا میں آیا نہیں، میں بھیجا گیا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں آیا نہیں، میں بھیجا گیا ہوں، اور جب تک اپنا کام کر کے یہاں سے جاؤں گا نہیں جب تک کام مکمل نہیں ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھولو، کہا جتنی طاقت ہے لگا لے۔ کیا کہتا ہے؟ جتنی طاقت ہے لگا لے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ لے، موقع دیتا ہوں، کیونکہ کون تھے؟ شیر خدا تھے، شیر خدا تھے، حیدر کرار۔ تو فرمایا موقع دیتا ہوں۔ نہیں مانا، نہیں، دروازہ نہیں کھلے گا، دروازہ نہیں کھلے گا۔ جب تیسری مرتبہ کہا بس آپ جلال میں آ گئے۔ علماء فرماتے ہیں ہاتھ الٹا استعمال کرو، سیدھا نہیں۔ جب خیبر کے دروازے کو پکڑا نا تو ایسے ہی اکھاڑ، اتنی طاقت اللہ نے بخشی، اتنی طاقت، کیسے ہی اکھاڑ دیا۔ وہ فرمایا جب اس دروازے کو پکڑ کے ہلایا تھا نا، ایسا لگ رہا تھا تو اس جگہ پہ زلزلہ آ گیا ہو۔ کیا آ گیا ہو؟ زلزلہ آ گیا۔ تو یہ عام نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقتیں شامل ہوتی ہیں ان کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی طاقت، کوئی عام طاقت نہیں ہے، یہ طاقتیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ جب آپ نے اسے پکڑا نا تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے اسی دروازے کو اپنی ڈال بنایا۔ سوچنے کی بات ہے، اتنا بڑا دروازہ، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد چھوٹا تھا، اس دروازے کو ڈھال بنایا، ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں وہ دروازہ، وہ ڈھال بھی بنتا رہا اور تلوار بھی چلتی رہی۔ جب پوچھا گیا نا کون، تو فخر سے وہ اپنا نام بتاتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آمنے سامنے پہلے نام معلومات کری جاتے تھے، تعارف ہوا کرتے تھے۔ آج کل تو خیر وہ جنگ ہی نہیں ہے، آج کل تو لڑائیاں ہیں، تعارف تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے لڑائی جھگڑے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی یہ ہمارا رشتہ دار نکلا یا ہمارا نکلا۔ وہاں جنگ کے دوران سب سے پہلے تعلق، سب سے پہلے بات چیت ہوا کرتی تھی، تعارف ہوا کرتا تھا۔ جب تعارف ہوا نا، اس نے اپنا نام بتایا۔ یا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی چیز کا ذکر نہیں، بس ایک بات کہی کہ میری ماں نے جو میرا نام رکھا وہ حیدر کرار۔ کیا فرمایا؟ وہ حیدر کرار ہے۔ اور بات وہی ہے اسد اللہ کہ آپ نے اللہ کی شیر کی بات کری، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ شیر ہے کہ جو چیڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ کچھ ٹائم پہلے یا پھر اسی رات کو اس وقت کو اپنے خواب کے اندر یہ نظر آیا تھا کہ ایک شیر نے مجھ پر حملہ کرا اور مجھے چیر پھاڑ کر دیا۔
اور حضرت علی المرتضی نے اس کی تحریر بیان فرما دی اپنا نام بتا کر. اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے اتنی طاقت بخشی. علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ نے پہلا ضرب ہی مارا نا اس ظالم انسان پر، تو اس کے سر سے لے کے اور پیر تک جتنی بھی چیزیں تھیں، یعنی جو وہ پہنا ہوا تھا اپنے اوپر، وہ تک کٹ کر اور جسم کا گوشت کٹ کر اور نیچے گر گیا. تو علماء نے فرمایا شکر کرو کہ وہ تلوار جو ہے زمین پر نہیں لگ رہی، ورنہ آج نقشہ چینج ہو. اللہ نے اتنی طاقت بخشی. اگر وہ زمین پہ لگ جاتی نا زلزلہ قائم ہو جاتا. اتنی طاقت. اور پھر ایک ہاتھ سے کئی لوگوں کو جو ہے آپ نے جہنم رسید کر دیا. تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی طاقت سے نوازا، بڑی طاقت سے. اور لوگ تو کہتے ہیں نا کہ بھائی علی یا تو بے انتہا محبت کر دیتے ہیں یا بے انتہا نفرت کر دیتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صحابہ کرام کو طریقہ بتا دیا تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ کرنا ہوتا تھا نا کسی محفل کے اندر کہ کون منافق بیٹھا ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا تھا. اور منافق کا کام کیا ہوتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے اور جھوٹا کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ جھوٹا کہتے تھے. اور دوسری نشانی کیا بتائی حدیث مبارکہ میں کہ جب کبھی بھی آتے تھے نا نماز کے لیے تو نماز پیچھے ہو کے پڑھتے تھے، بعد میں آیا کرتے تھے، پہلے نہیں آتے تھے. اس لیے سمجھ جائے یہ منافق کی نشانیاں ٹائم پر آیا کرتے. کیا فرمایا کہ سب سے آخر میں آیا کرتے، سب سے پیچھے ہوا کرتے، بعد میں آیا کرتے. اور تیسری کیا فرمایا کہ جب ہم ذکر علی کرتے تھے تو ان کے چہروں کے تاثرات تبدیل ہو جایا کرتے. تو ذکر علی کے ذریعے ہم پہچان جایا کرتے تھے کہ یہ لوگ منافق ہیں کہ کس کے دل میں وہ